کمرے کی فضا بوجھل اور گھٹن زدہ تھی، جہاں نمل سرخ روسی لباس میں ملبوس باری سے ورات تلے لدی بیڈ کے ایک کونے میں ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بتاتی تھی کہ وہ گھنٹوں سے رو رہی ہے، لیکن اب اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک گہری نفرت نے لے لی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور دانیال، اس کا سابقہ شوہر، ایک فاتحانہ مسکراہٹ لیے اندر داخل ہوا۔ نمل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی نظروں میں موجود نفرت کی تپش سے وہ فضا مزید مگدر ہو گئی۔ دانیال بڑے آرام سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیڈ کے سامنے رک کر اسے اوپر سے نیچے تک ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی جیتی ہوئی ٹرافی ہو۔ اس نے جھک کر نمل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرنے کی کوشش کی اور نہایت ہی گھٹیا لہجے میں سرگوشی کی کہ دیکھو نمل، صرف ایک رات کی بات ہے، بس یہ ایک رات کٹ جائے اور کل جب وہ شخص تمہیں طلاق دے دے گا تو تم ہمیشہ کے لیے پھر سے میرے پاس آ جاؤ گی، ہم پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ دانیال کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوتے ہی نمل کو اپنے پورے وجود میں ایک گھٹن سی محسوس ہوئی۔ اس نے پوری قوت سے اپنا چہرہ اس کے ہاتھوں سے جھٹکا اور پیچھے کی طرف ہٹ گئی۔ اس کی آواز میں غصہ اور کپکپاہٹ دونوں شامل تھے جب وہ چلائی کہ دانیال، تم کس حق سے مجھے چھو رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، اب ہم دونوں کا کوئی رشتہ یا تعلق باقی نہیں رہا، میں اب تمہاری کچھ نہیں لگتی، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ نمل کے اس دو ٹوک جواب پر دانیال کے چہرے پر ایک عجیب سی شفافیت لہرائی اور وہ ہنستے ہوئے بولا کہ تعلق کیوں نہیں ہے نمل، تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی، یہ نکاح تو بس ایک کاغذی کارروائی ہے جو ہمیں دوبارہ ملانے کے لیے ہو رہی ہے، تم اس حقیقت کو جتنی جلدی مان لو گی تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ نمل کی طرف بڑھنے لگا اور اس کے مزید قریب ہونے کی کوشش کی تو نمل نے اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا اور روتے ہوئے بولنے لگی کہ تم نے پہلے ہی میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے دانیال، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے، میرا بھروسہ توڑا اور اب تم چاہتے ہو کہ میں اس گھٹیا کھیل کا حصہ بنوں، تم انسان نہیں ہو سکتے۔ نمل کی مزاحمت دیکھ کر دانیال کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا۔ اس نے غصے میں نمل کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کے ناخن نمل کی نرم رنگت پر کھپ گئے اور اس سے نہایت ہی وحشیانہ انداز میں اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کے ماتھے پر لگے ٹیکے کو نوچ کر زمین پر پھینک دیا اور اس کے چہرے کے اتنے قریب ہو گیا کہ نمل کو اس کی گرم سانسیں اپنی جلد پر محسوس ہونے لگیں۔ اس کی اس اچانک اور ہراساں کن حرکت نے نمل کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا اور وہ خوف کے مارے بری طرح لرزنے لگی۔ کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا تو نمل کی ماں اندر داخل ہوئی۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں میں اپنی بیٹی کے نصیب پر چھایا ہوا دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ دانیال کی موجودگی سے بے حد پریشان لگ رہی تھی اور ان کی ہمت جواب دے رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ سکے۔ دانیال نے ان کی آمد پر ایک تنزیہ نظر ڈالی اور پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کے چہرے کی شفافیت ابھی برقرار تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں حمزہ شاہ کی آمد ہوئی، جسے خاموشی سے نمل کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ نکاح کی یہ تقریب کسی جشن کی طرح نہیں بلکہ ایک سوگوار خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی، جہاں صرف نکاح خواں کی آواز گونج رہی تھی۔ نمل نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا اور اس کے وجود کا ہر حصہ لرز رہا تھا۔ جب نکاح کے بول ادا ہوئے تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی روح پر کسی نے بوجھ رکھ دیا ہو۔ نکاح کے بعد جب سب لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے تو حمزہ نمل کو لے کر حویلی سے باہر جانے کے لیے نکلا۔ ابھی وہ گاڑی کے قریب پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے دانیال کی آواز آئی۔ وہ بڑی بے شرمی سے حمزہ کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبی آواز میں بولا کہ حمزہ، مجھے یقین ہے کہ کل صبح تم سب سے پہلا کام اسے طلاق دینے والا ہی کرو گے، کیونکہ ہماری بات یہی طے ہوئی تھی۔ حمزہ نے، جس نے ابھی تک اپنی نئی نویلی دلہن کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے جذبات میں اسے کوئی خاص سروکار تھا، بڑی بے نیازی سے سر ہلایا اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا کہ ٹھیک ہے، کیوں نہیں، جو بات طے ہوئی ہے وہی ہوگا۔ حمزہ کی اس بات پر دانیال کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہہ لگاتے ہوئے کہا کہ دوست، تم نے واقعی دوستی کا حق ادا کر دیا، میں کل تمہارا انتظار کروں گا۔ دانیال وہاں سے فاتحانہ انداز میں چلا گیا، جبکہ نمل، جو اپنے گھونگھٹ کے پیچھے آنسو بہا رہی تھی، حمزہ کے ساتھ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی جیسے ہی روانہ ہوئی، خاموش فضا میں نمل کی ہچکیوں کی آواز گونجنے لگی۔ وہ اتنی زور سے رو رہی تھی کہ اس کا پورا وجود ہل رہا تھا، لیکن حمزہ نے اس کی طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے، اسے تسلی دینے کے لیے ایک لفظ تک نہ کہا۔ وہ پتھر کا بت بنے سامنے کھڑے سڑک پر نظریں جمائے گاڑی چلاتا رہا، جیسے اس کے پہلو میں بیٹھی لڑکی کا دکھ اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتا ہو۔ حمزہ اسے اپنے اس عظیم الشان اور محل نما گھر کے اندر لے گیا، جہاں ہر طرف ایک پراسرار سی خاموشی کا راج تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس وسیع اور اس حویلی میں حمزہ بالکل اکیلا رہتا ہو اور یہاں کی دیواریں بھی تنہائی کی عادی ہو چکی ہوں۔ وہ نمل کو ایک بے حد عالیشان اور بڑے سے کمرے میں لے کر آیا، جہاں کی ہر چیز نفیس تھی، مگر نمل کے لیے وہ جگہ کسی قید خانے سے کم نہیں تھی۔
حمزہ نے اسے کمرے کے وسط میں کھڑا کیا اور ایک سپاٹ خالی لہجے میں مخاطب ہو کے کہا، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں، تم یہاں آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور نمل کو اس کی سوچوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ حمزہ کے جاتے ہی نمل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا بھاری گھونگھٹ الٹ دیا اور ایک لمبا سانس لیا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اس نے بے چینی میں اپنی انگلیاں چٹکانا شروع کر دیں اور اس کی نظریں کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اچانک اس کی نگاہ سامنے کی دیوار پر لگی ایک بہت بڑی تصویر پر جا ٹھہری۔ یہ حمزہ کی تصویر تھی جس میں اس کے چہرے کے نقوش بے حد وجیح مگر آنکھیں کسی گہرے راز کی طرح خاموش اور سنجیدہ تھیں۔ نمل نے پہلی بار حمزہ کا عکس اتنے قریب سے دیکھا تھا اور اسے دیکھتے ہی اس کے وجود میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی، جیسے کوئی انجانی سی گھبراہٹ اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہو۔ خوف اور بے یقینی کے باعث اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں اور اسے شدت سے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ گوشت پوست کی انسان نہیں بلکہ محض ایک کھلونا ہے جسے اس کے سابقہ شوہر نے اپنی انا کی خاطر کسی اور مرد کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ سوچ ہی اسے اندر سے ختم کر رہی تھی کہ جس شخص نے اسے طلاق دی وہی اب اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اس کے سودے کر رہا ہے اور کل صبح اسے پھر سے ایک نئی جدائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ بار بار یہی سوچ کر لرز اٹھتی تھی کہ جس مرد کے ساتھ وہ اس وقت اس کمرے میں بند ہے اس کے ارادے کیا ہے اور آج کی یہ طویل رات اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اسے اپنا مستقبل ایک تاریک کھائی کی طرح نظر آنے لگا جہاں عزت اور محبت جیسے الفاظ بھی اپنی اہمیت کھو چکے تھے۔ نمل کے دل میں دانیال کی نئی نفرت کی آگ پہلے ہی بھڑک رہی تھی، لیکن آج اس کی اس گھٹیا حرکت اور اسے ایک کھلونے کی طرح دوسرے کے حوالے کرنے کے سودے نے اس نفرت کو ایک ایسی شدت دے دی تھی جو شاید کبھی ختم نہ ہوتی۔ وہ انہی تلخ سوچوں میں گھری تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور حمزہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی نمل کی نظر حمزہ پر پڑی اسے یوں لگا جیسے اس کی پھیپھڑوں سے ہوا کھینچ لی گئی ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینا ہی بھول گئی۔ سامنے کھڑا شخص اپنی وجاہت اور باروب شخصیت کے ساتھ کسی خواب کا عکس لگ رہا تھا۔ دوسری طرف حمزہ کی نظر جب نمل کے معصوم اور آنسوؤں سے دھلے چہرے پر پڑی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی ایک لہر دوڑی جو اس نے فوراً ہی چھپا لی۔ یہ وہی چہرہ تھا، وہی نمل تھی جسے برسوں پہلے حمزہ نے ایک تقریب میں دیکھا تھا اور تب سے اس کی معصومیت حمزہ کے دل کے کسی گوشے میں قید ہو گئی تھی۔ اس نے سالوں تک اس ایک جھلک کی یاد کو سینت کر کے رکھا تھا مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی اسے اس حال میں اور اس طرح ملے گی۔ حمزہ نے اپنی جذباتی کیفیت کو چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور خود کو بالکل نارمل رکھتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ اس نے خاموشی سے کھانے کی ٹرے سامنے میز پر رکھی اور نہایت دھیمے مگر پروقار لہجے میں کہا کہ کھانا کھا لیں، آپ نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ نمل نے اسے حیرت اور بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا اور نمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا جیسے وہ اس رات کی حقیقت کو الفاظ دے رہا ہو۔ اس نے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ کہا، تمہیں لگتا ہوگا کہ یہ رات ایک سودا ہے، ایک مجبور سی لکیر جو دو اجنبیوں کے درمیان کھینچی گئی ہے، لیکن یاد رکھنا نمل، تقدیر جب کسی کو کسی کے نام کرتی ہے تو وہ زمانوں کے فیصل لمحوں میں بدل دیتی ہے۔ اس کے لہجے میں چھپی سنجیدگی اور اس کی گفتگو کے پر اسرار انداز نے نمل کو مزید شش و پنج میں ڈال دیا کہ آیا یہ شخص وہی ہے جس نے طلاق دینے کا وعدہ کیا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی چھپی ہے۔ نمل نے لرزتے ہاتھوں سے لقمہ توڑا لیکن حمزہ کی موجودگی میں اس کا حلق جیسے خشک ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی جبکہ حمزہ وہیں صوفے پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی تڑپ اور شناسائی تھی جیسے وہ بڑی مہارت سے چھپا رہا تھا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد حمزہ اٹھا اور الماری سے ایک سفید رنگ کا سادہ مگر نہایت ہی نفیس ریشمی لباس نکال کر اسے تھماتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا کہ آپ یہ بدل لیں، اس بھاری جوڑے میں آپ خود کو بے حد بوجھل محسوس کر رہی ہوں گی۔ نمل نے خاموشی سے وہ لباس تھاما اور واش روم چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو سادہ لباس، کھلے بالوں اور آنسوؤں سے دھلی رنگت میں وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور حسن دیکھ کر حمزہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی جس کے لیے اس نے سالوں انتظار کیا آج واقعی اس کے سامنے اس کی بیوی بن کر کھڑی ہے۔ حمزہ اس کے قریب آیا تو نمل نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ اسے دانیال کا وہ جملہ یاد آیا کہ کل صبح طلاق ہو جائے گی، لیکن حمزہ کے قریب آنے پر اسے یوں محسوس ہوا کہ اس شخص کی آنکھوں میں وہ غلاظت نہیں تھی جو دانیال کی نظروں میں ہوا کرتی تھی، بلکہ وہاں ایک تقدس اور محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ حمزہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے سرگوشی کی کہ نمل، کچھ رشتوں کاغذوں کے محتاج نہیں ہوتے اور نہ ہی ہر وعدہ پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آج کی یہ رات تمہاری اور میری ہے، صرف ہماری۔
یہ کہتے ہوئے اس نے نمل کے چہرے کو اپنی جانب موڑا اور اس کی آنکھوں میں موجود خوف کو اپنی محبت بھرے لمس سے مٹانے لگا۔ اس کے لمس میں ایک ایسی اپنائیت اور سکون تھا کہ نمل کا وجود جو اب تک خوف سے لرز رہا تھا دھیرے دھیرے پگھلنے لگا، اور اس نے پہلی بار خود کو کسی کے حصار میں محسوس کیا۔ حمزہ نے نہایت ہی رومانوی اور دھیمے انداز میں ان کے ازدواجی تعلق کی شروعات کی، جہاں نفرت اور سودے بازی کے تمام تر سائے دم توڑ گئے اور صرف دو روحوں کا ایک ہونا باقی رہ گیا۔ اس رات نے نمل کے دل میں دانیال کا خوف باقی نہ رہا۔ اس رات نے نمل کے دل سے دانیال کا خوف مٹا کر حمزہ کے نام کی ایک ایسی لکیر کھینچ دی جو اب کبھی مٹنے والی نہیں تھی۔ نمل کا وجود حمزہ کی اس قدر قربت پر بری طرح لرزنے لگا تھا۔ اس کے ذہن میں دانیال کی وہ وحشیانہ گفتگو اور ماضی کے تلخ تجربات کسی خوفناک سائے کی طرح لہرا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور اس نے لاشعوری طور پر حمزہ کے مضبوط بازوؤں کو اپنے ننھے ہاتھوں سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ حمزہ جو اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے اس گہرے خوف کو بخوبی پڑھ رہا تھا، فوراً ایک قدم پیچھے ہٹا اور اس کے چہرے پر اپنی نرم گرفت کر دی تاکہ وہ خود کو محسوس نہ کرے۔ اس نے نہایت ہی شفقت اور دھیمے لہجے میں، جو کسی مرہم کی طرح نمل کے زخمی دل پر لگا، سرگوشی کی کہ نمل، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا محافظ ہوں، کوئی شکاری نہیں۔ حمزہ نے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر تھوڑا سا دبایا اور تسلی دیتے ہوئے بولا کہ اگر آپ کو ذرا سی بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو مجھے ابھی بتا دیں، میں آپ کی مرضی کے بغیر کبھی آپ کی حد عبور نہیں کروں گا۔ بس خود کو پرسکون رکھیں کیونکہ یہاں آپ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ اس کے لہجے کی سچائی اور آنکھوں میں موجود ٹھہراؤ نے نمل کو یہ احساس دلایا کہ سامنے کھڑا شخص دانیال جیسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ تو اسے اس دلدل سے نکالنے والا ایک سہارا بن کر آیا ہے۔ حمزہ نے اسے مسکرا کر دیکھا اور دوبارہ یقین دلایا کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا جو آپ کی روح کو اذیت دے۔ یہ رات آپ کے لیے خوف نہیں بلکہ سکون کی رات ثابت ہوگی۔ نمل نے جب حمزہ کی ان باتوں کو سنا تو اس کے دل کی دھڑکنیں آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگیں اور اس نے پہلی بار سر اٹھا کر ایک گہری نظر سے اس مرد پر ڈالی جو اس کی عزت کا سودا کرنے کے بجائے اسے ڈھال بنا کر پناہ دے رہا تھا۔ باہر کھڑکی سے یوں پھوٹنے کے آثار نمایاں ہو رہے تھے اور نیلی رنگت کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، جہاں نمل حمزہ کے چوڑے اور مضبوط سینے پر سر رکھے گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی بکھری ہوئی زلفیں حمزہ کے بازو پر پھیلی ہوئی تھیں اور وہ پہلی بار خود کو ایک ایسی پناہ گاہ میں محسوس کر رہی تھی جہاں کوئی خوف نہیں تھا۔ اچانک اسے اپنے وجود کے نچلے حصے اور کمر میں ایک ٹیس سی اڑتی ہوئی محسوس ہوئی، ایک ایسی میٹھی مگر شدید لہر جس نے اسے نیند کی وادیوں سے کھینچ کر حقیقت میں لا کھڑا کیا۔ اس نے کراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں اور چہرے پر تکلیف کے آثار لیے دھیرے سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن کمر کی اس شدید لہر نے اسے بے اختیار ایک ہلکی سی سسکری بھرنے پر مجبور کر دیا۔ نمل کی ذرا سی جنبش اور اس کے منہ سے نکلنے والی دبی دبی آواز پر حمزہ کی آنکھ بھی فوراً کھل گئی۔ وہ جو ہمہ وقت بیدار رہنے کا عادی تھا ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کی نیند سے بوجھل مگر فکر مند نظریں نمل کے زرد چہرے پر پڑی جم گئی تھیں۔ اس نے بڑی ہی نرمی سے نمل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بے چینی سے پوچھا کہ نمل، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ نمل نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور تکلیف سے اپنی انگلیاں مٹھی میں دباتے ہوئے پھیلائی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ پتہ نہیں کیوں میری کمر میں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے، مجھ سے سیدھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا۔ حمزہ نے جب اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو اور درد کی شدت دیکھی تو اس کے ماتھے پر فکر کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ اس نے بغیر کچھ کہے نمل کو سہارا دے کر تکیے کے ساتھ لگایا اور نہایت ہی محبت اور فکر مندی سے اس کی جانب جھک گیا، جیسے وہ اس کی تکلیف کا کوئی حل فوراً تلاش کرنا چاہتا ہو۔ رات کی وہ رومانوی فضا ایک مخلصانہ فکر اور اپنائیت میں بدل چکی تھی، جہاں حمزہ کا ہر عمل نمل کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہے۔ حمزہ نے جب نمل کے چہرے پر درد کی لہریں دیکھی تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے نہایت ہی نرمی اور محبت سے نمل کو سہارا دے کر اپنے قریب کیا اور اسے اپنی آغوش میں ایسے بٹھا لیا جیسے کوئی قیمتی کانچ کی گڑیا ہو۔ نمل کا سر حمزہ کے چوڑے سینے پر ٹک گیا اور اس کی تپش نے نمل کے وجود میں اترتے ہوئے درد کو جیسے سہارا دے دیا۔ حمزہ نے اپنے مضبوط مگر مخملی ہاتھوں کو نمل کی پشت پر رکھا اور نہایت ہی دھیرے دھیرے اس کی کمر کو دبانا شروع کر دیا۔ وہ بہت ہی مہارت اور شفقت سے مساج کر رہا تھا تاکہ اس کی تکلیف میں کمی آ سکے۔ نمل کو حمزہ کے لمس میں ایک عجیب سی راحت اور اپنائیت محسوس ہوئی جو اس کے پورے جسم کو پرسکون کر رہی تھی۔ کمر کی وہ شدید لہر جو اسے تڑپا رہی تھی
حمزہ کے ہاتھوں کی گرمائش اور اس کی قربت کے جادو سے آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی اور نمل کی بوجھل پلکیں دوبارہ سے موننے لگی۔ اس نے اپنے گال حمزہ کے کندھے پر ٹکا دی اور ایک گہرا پرسکون سانس لیا۔ حمزہ کی باہوں کا حصار اس کے لیے دنیا کی سب سے محفوظ پناہگاہ بن چکا تھا، جہاں پہنچ کر وہ اپنے ماضی کے تمام تر دکھوں اور دانیال کی دی ہوئی اذیتیں بھول چکی تھی۔ حمزہ اسے مسلسل سہلاتا رہا یہاں تک کہ نمل کی کچی نیند نے اسے دوبارہ اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ اسی حالت میں حمزہ کے سینے سے لگی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ حمزہ نے اسے سوتے دیکھا اور اپنی گرفت اور بھی نرم کر دی، لیکن اسے اپنے سے جدا نہیں کیا۔ وہ اسے اسی طرح تھامے کھڑکی سے آتی صبح کی پہلی کرنوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب نمل صرف اس کی ہے اور وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ سورج کی سنہری کرنیں جب کمرے کے روشن دانوں سے چھن کر نمل کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ابھی تک حمزہ کے مضبوط حصار میں ہی تھی، جو اسے پوری رات اپنے سینے سے لگائے جاگتا رہا تھا۔ حمزہ نے اسے بیدار ہوتے ہوئے دیکھا اور ماتھے پر پیار دیا اور نہایت ہی نرمی سے مخاطب ہوا کہ نمل، اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ پین کم ہوا؟ نمل نے دھیرے سے سر ہلایا تو حمزہ نے اسے اٹھنے میں مدد دی اور بولا کہ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ حمزہ نے آج کے دن تمام ملازموں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی اوپر کے پورشن میں نہیں آئے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی پرائیویسی میں ذرا سا بھی خلل پڑے، اس لیے اس نے کچن میں جا کر خود اپنے ہاتھوں سے نمل کی پسند کا ناشتہ تیار کیا اور ٹرے سجا کر کمرے میں لے آیا۔ نمل جب نہا کر اور کپڑے بدل کر باہر نکلی تو گیلے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر غربت اور اداسی کی ایک گہری لہر تھی۔ وہ چپ چاپ آ کر بیڈ کے کونے میں بیٹھ گئی تو حمزہ نے اسے دیکھتے ہی بھانپ لیا کہ وہ ابھی تک کسی انجانے خوف میں مبتلا ہے۔ حمزہ نے ٹرے میز پر رکھی اور ڈرائر اٹھا کر اس کے قریب آیا۔ اس نے نہایت ہی شفقت سے نمل کے گیلے بال خشک کرنا شروع کیے اور دھیمے لہجے میں پوچھا کہ نمل، کیا ابھی بھی آپ کی کمر میں درد ہے؟ حمزہ کا یہ والہانہ انداز، اس کی دی گئی عزت دیکھ کر نمل کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ اچانک مڑی اور حمزہ کے ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں اور وہ روتے ہوئے التجا کرنے لگی کہ حمزہ، مجھے پتہ ہے کہ آج صبح طلاق کا وعدہ ہے، لیکن خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر نہ جائیے گا۔ مجھے آپ جیسا انسان پوری زندگی میں کبھی نہیں ملے گا، جس نے کل رات مجھے اپنی قربت اور محبت سے نوازا۔ مجھے ایسا لگا جیسے آپ صدیوں سے مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے لمس میں وہ سکون تھا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نمل نے تڑپ کر حمزہ کا دامن تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی کہ آپ کی منت کرتی ہوں، میں مجھے واپس اس شخص کے پاس مت بھیجیے گا، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ چاہیں تو مجھے اپنی لانڈی بنا کر رکھ لیں، میں آپ کی غلامی کر لوں گی، لیکن مجھے آپ کے پاس سے نہ نکالیے گا۔ دانیال کے پاس واپس جانا میرے لیے موت سے بدتر ہوگا۔ نمل کی یہ بے بسی اور سچی طرف دے کر حمزہ کا دل پگھل کر رہ گیا۔ اس نے ڈرائر ایک طرف رکھا اور نمل کو باہوں میں بھینچ لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر آفت سے بچا لینا چاہتا ہو۔ حمزہ نے نمل کی سسکیاں سن کر اسے مزید سختی سے اپنے حصار میں بھینچ لیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بے حد پرسکون دے لہجے میں بولا کہ نمل، آپ خود کو اس قدر کمزور نہ کریں، بس خاموشی سے ناشتہ کر لیں اور بالکل مت گھبرائیں جب تک میں یہاں موجود ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہوگا جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو۔ حمزہ نے اسے تسلی دی، لیکن زبان سے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا یا نہیں۔ بس اس کی پریشانی دیکھ کر اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا تاکہ اس کے دل کی دھڑکنیں بحال ہو سکیں۔ اسی دوران حمزہ کے فون کی سکرین روشن ہوئی اور دانیال کا میسج چمکا، جس میں لکھا تھا کہ میں نیچے ڈرائنگ روم میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، نمل کو بھی ساتھ لے کر آؤ تاکہ کاغذی کارروائی مکمل ہو سکے۔ حمزہ نے ایک سرد نظر فون پر ڈالی اور نمل کو وہیں بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود اکیلا نیچے کی طرف چل دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نمل کا سامنا دوبارہ اس شخص سے ہو جو اسے اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی دانیال نے بے صبری سے حمزہ کو دیکھا اور ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا کہ نمل کہاں ہے، اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ حمزہ نے نہایت ہی وقار اور مضبوط لہجے میں جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے سامنے جائے، وہ اوپر اپنے کمرے میں ہے اور وہیں رہے گی۔ حمزہ کی زبان سے نمل کے لیے بیوی کا لفظ سن اور اس کے لہجے کی سختی دیکھ کر دانیال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ کھیل اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ دانیال کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی اور وہ طنزیہ لہجے میں بولا کہ تمہاری بیوی؟ حمزہ، ہوش کے ناخن لو، تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ تم نے آج صبح اسے طلاق دینی ہے۔ وہ میری بیوی ہے اور ہمیشہ میری ہی رہے گی، تم تو بس ایک رات کے لیے درمیان میں آئے تھے۔ حمزہ نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک لہری
جس نے دانیال کو ایک لمحے کے لیے لرزنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے نہایت ہی ٹھہراؤ مگر فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا کہ دانیال، میں اب اسے طلاق نہیں دوں گا۔ میں اپنا ارادہ بدل چکا ہوں اور اب نبل صرف میری بیوی ہے۔ تم نے اس کا سودا کیا تھا لیکن میں نے اسے اپنا مان لیا ہے۔ حمزہ کی یہ بات سن کر دانیال آپے سے باہر ہو گیا اور ان دونوں کے درمیان ڈرائنگ روم میں ایک طوفانی بحث چھڑ گئی۔ دانیال نے غصے میں میز پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخ کر کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے غداری کرنے کی؟ میں دیکھتا ہوں تم اسے کیسے اپنے پاس رکھتے ہو۔ میں قانونی طور پر اسے تم سے چھین لوں گا اور تمہیں یہ طلاق دینی ہی پڑے گی۔ وہ میری ملکیت ہے۔ حمزہ نے اسے گریبان سے پکڑا اور دیوار سے لگاتے ہوئے دھار کر کہا کہ نمل کوئی کھلونا نہیں ہے جسے تم جب چاہو توڑ دو اور جب چاہو جوڑ لو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ دانیال غصے میں آگ بگولا ہوتا ہوا وہاں سے یہ دھمکی دے کر نکل گیا کہ یاد رکھنا حمزہ شاہ، یہ جنگ اب شروع ہوئی ہے، میں نمل کو حاصل کر کر رہوں گا۔ حمزہ ابھی وہیں کھڑا اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا کہ اسے سیڑھیوں کے پاس ایک سایہ سا محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں سہمی ہوئی کانپتی ہوئی نمل کھڑی تھی جس کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ اس نے ان دونوں کی تلخ کلامی اور دانیال کی وحشیانہ دھمکی سن لی تھی اور اب وہ خوف زدہ نظروں سے حمزہ کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کی زندگی کا یہ ڈراؤنا خواب کبھی ختم ہوگا بھی یا نہیں۔ نمل کی ماں جب حمزہ کے گھر پہنچی تو ان کے چہرے پر وہی پرانی سماجی فکر اور ڈر کے سائے تھے۔ انہوں نے نمل کو دیکھتے ہی بڑے اصرار سے کہا کہ نمل میری بات مانو، یہ سب ختم کرو اور حمزہ سے طلاق لے کر دانیال کے پاس واپس چلو۔ تمہاری اصل جگہ وہی ہے اور تمہاری شادی اسی کے ساتھ ہوئی تھی، ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نمل نے اپنی ماں کی زبان سے دوبارہ اسی شخص کا نام سنا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے تڑپ کر اپنی ماں کا ہاتھ جھٹکا اور بلند آواز میں بولنے لگی کہ امی بس کر دیں، آخر آپ لوگوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا میں کوئی بے جان کھلونا ہوں جسے آپ جب چاہیں کسی کے بھی ہاتھ میں تھما دیں؟ پہلے آپ لوگوں نے میری مرضی کے بغیر دانیال سے میرا سودا کیا، اس نے مجھے ذلیل کر کے طلاق دی اور اب آپ دوبارہ مجھے اسی جہنم میں دھکیلنا چاہتی ہیں۔ میں اب کسی کی بھی کٹ پتلی نہیں بنوں گی اور نہ ہی اپنی زندگی کو کسی کے کھیلنے کے لیے پیش کروں گی۔ میں اب کہیں بھی نہیں جاؤں گی، میں صرف حمزہ کے پاس رہوں گی کیونکہ اس شخص نے مجھے وہ عزت دی ہے جو آپ لوگوں نے مجھ سے چھین لی تھی۔ نمل کی آنکھوں میں موجود یہ بغاوت اور دکھ دیکھ کر اس کی ماں ششدر رہ گئی۔ انہوں نے غصے اور مایوسی میں نمل کو دیکھا اور بددعا بھرے لہجے میں بولی کہ ٹھیک ہے نمل، اگر تم یہی چاہتی ہو تو آج سے ہمارا تمہارا رشتہ ختم، ہم اب تمہارے لیے مر گئے، لیکن یاد رکھنا یہ حمزہ شاہ بھی تمہیں بہت جلد چھوڑ دے گا، کیونکہ جس نے صرف حلالہ کی ایک رات کے لیے تم سے شادی کی ہو وہ جیسے ہی تمہارے وجود سے دل بھر جائے گا تمہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکے گا، تب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ یہ کہہ کر اس کی ماں پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ نمل وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کیونکہ اس نے آج اپنی ماں کو بھی کھو دیا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ اب وہ دوبارہ دانیال کی قید میں نہیں جائے گی۔ حمزہ جو دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا دھیرے سے اس کے قریب آیا اور اس کے ٹوٹے ہوئے حوصلے کو سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا۔ نمل زمین پر بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی کہ حمزہ نے اسے بڑے مان سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا اور اسے سہارا دیتے ہوئے بیڈ تک لے آیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی اذیت اور ماں کی تلخ جملوں نے اسے اندر تر توڑ دیا تھا، لیکن حمزہ کی مضبوط گرفت اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ اب تنہا نہیں ہے۔ حمزہ نے نہایت ہی محبت سے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر لیے۔ اس کی خاموش نظروں میں ایک ایسا اقرار تھا جو زبان سے کہے گئے ہزاروں الفاظ سے زیادہ گہرا تھا۔ نمل نے اپنی بوجھل نظریں اٹھا کر حمزہ کو دیکھا تو اسے اپنی روح کے اندر ایک عجیب سا ارتعاش محسوس ہوا، جیسے حمزہ کی آنکھوں میں بسا وہی پرانا تقدس اسے پکار رہا ہو۔ وہ دھیرے سے حمزہ کے قریب ہوئی اور اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا جہاں اسے دنیا کا سب سے بڑا سکون میسر تھا۔ حمزہ نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ لیا اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے اسے یہ باور کرانے لگا کہ وہ کوئی کھلونا نہیں ہے بلکہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کے لمس کی تپش نمل کے وجود میں اترتی گئی اور اس کے دل کے تمام تر زخموں پر مرہم رکھنے لگی۔ اس لمحے کمرے کی فضا میں ایک رومانوی ٹھہراؤ آ گیا جہاں باہر کی دنیا کی تمام تلخیاں اور دانیال کی دھمکیاں دم توڑ گئیں۔ حمزہ نے نہایت ہی دھیرے سے
نمل کے چہرے کو اپنی جانب موڑا اور اس کی پیشانی پر اپنی چاہت کی مہر ضبط کر دی۔ نمل کو اس کے قربت میں ایک ایسی وارفتگی محسوس ہوئی جس نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ حمزہ کا انداز اتنا والہانہ اور پروقار تھا کہ نمل کو خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا۔ ان کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ قربت کسی سماجی مجبوری کا نتیجہ نہیں، بلکہ برسوں کی اس ادھوری چاہت کی تکمیل تھی جو حمزہ نے اپنے دل میں چھپا کر رکھی تھی۔ اس رومانوی اور سحر انگیز گھڑی میں نمل کو احساس ہوا کہ اس شخص کے پاس آنا اس کی بدقسمتی نہیں، بلکہ اس کی تقدیر کا سب سے خوبصورت فیصلہ تھا۔ حمزہ نے اپنی بے پناہ محبت اور لمس سے اسے یہ یقین دلا دیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے نام کی لکیر بن چکی ہے، اور اب کوئی بھی طوفان اسے حمزہ کے دل سے جدا نہیں کر سکتا۔ وقت کے پر لگ گئے اور حویلی کے فضاؤں میں نمل کی ہنسی اور مسکراہٹیں گونجنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ حمزہ کی خاموش مگر گہری شخصیت کے ساتھ بالکل گھل مل گئی تھی، اور اس کی ہر حرکت سے حمزہ کے لیے بے پناہ محبت چھلکتی تھی۔ نمل اب اکثر حمزہ کا ہاتھ تھام کر بڑی معصومیت اور ڈر سے التجا کرتی کہ حمزہ مجھے کبھی خود سے جدا نہ کیجیے گا، آپ کے بغیر میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور حمزہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ لیتا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر آفت سے بچا لینے کا عہد کر چکا ہو۔ اس دوران دانیال مسلسل نمل کے نمبر پر کالز اور پیغامات بھیج کر اسے ہراساں کرتا رہا۔ وہ اسے قانونی کارروائی اور سماجی رسوائی کی دھمکیاں دیتا تھا تاکہ نمل خوفزدہ ہو کر واپس آ جائے، یہاں تک کہ اس کی ماں بھی فون پر اسے سخت سست سناتی اور دانیال کے پاس واپسی پر زور دیتی۔ لیکن نمل اب وہ کمزور لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ حمزہ کی محبت نے اسے فولاد بنا دیا تھا۔ جب کبھی نمل ان دھمکیوں سے پریشان ہو کر اداس ہوتی تو حمزہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اسے ڈھیروں دلاسے دیتا اور اس کی تمام تر توجہ اپنی جانب مبذول کر لیتا۔ ہر رات جب کمرے کے چراغ مدھم ہوتے تو حمزہ اپنی آہنی مگر والہانہ محبت کی بارش سے نمل کے وجود کو بھگو دیتا۔ ان کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ قربت اب ایک عادت اور ضرورت بن چکی تھی جس کے بغیر ان دونوں کا گزارا ناممکن تھا۔ ہر رات ان کے درمیان بننے والا یہ گہرا تعلق نمل کے دل سے ماضی کے تمام تر گھاؤ مٹا دیتا اور اسے یہ احساس دلاتا کہ وہ ایک بوجھ نہیں بلکہ کسی کی روح کا سکون ہے۔ حمزہ کی بے پناہ چاہت اور ان لمحات کی تپش نے نمل کو اس قدر اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا کہ اب اسے باہر کی دنیا کے شور اور دانیال کی سازشوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بس حمزہ کی مضبوط بازوؤں میں قید رہ کر اپنی زندگی کی تمام خوشیاں پانا چاہتی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور باہر خاموشی فضاؤں میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جب نمل کی آنکھ اچانک ایک شدید بے چینی کے باعث کھولی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا پورا وجود تپ رہا ہو اور جسم کی ایک ایک ہڈی میں ناقابل برداشت درد کی لہریں اٹھ رہی ہوں۔ اس نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سر اس طرح بری طرح چکرایا کہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ اس کی تھکن اور نقاہت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اس کے لیے سیدھا لیٹنا بھی محال ہو رہا تھا۔ نمل کی اس بے چین جنبش اور دبی دبی سسکیوں نے حمزہ کو فوراً بیدار کر دیا۔ اس نے گھبرا کر لیمپ روشن کیا تو نمل کا زرد پڑتا چہرہ اور ماتھے پر چمکتے پسینے کے قطرے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ حمزہ نے تڑپ کر اسے اپنے بازوؤں کے حصارے سے اٹھایا اور پریشانی سے پوچھا کہ نمل کیا ہوا ہے؟ آپ کا جسم تو آپ کی طرح جل رہا ہے۔ نمل نے بمشکل اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ حمزہ، میرے پورے جسم میں بہت درد ہے، میرا سر بھی بری طرح گھوم رہا ہے اور مجھے بہت زیادہ متلی ہو رہی ہے۔ حمزہ نے فوراً اسے پانی کا گلاس پیش کیا، لیکن نمل نے جیسے ہی پانی کا ایک گھونٹ بھرا اسے شدید وامٹنگ شروع ہو گئی اور وہ بے حال ہو کر حمزہ کے کندھے پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ وہ کچھ بھی کھانے یا پینے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ذرا سی حرکت پر اسے دوبارہ متلی ہونے لگتی اور سر چکرانا اسے مزید نڈھال کر دیتا۔ حمزہ نے نمل کی یہ حالت دیکھ کر اسے دوبارہ بیڈ پر لٹایا اور اس کے ماتھے پر پیار دے کر اسے دلاسا دینے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمل کے لیے بے پناہ فکر اور تڑپ نمایاں تھی، کیونکہ وہ اپنی جان سے پیاری بیوی کو اس قدر تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو کال کرنے کا فیصلہ کیا اور نمل کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر لیے جو بخار کی شدت سے تپ رہے تھے۔ وہ پوری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہا اور اسے بار بار اپنی قربت کا احساس دلاتا رہا تاکہ نمل خود کو تنہا محسوس نہ کرے۔ نمل کے وجود میں اٹھنے والا یہ قرب اور بے چینی دراصل ایک ایسی انجانی خوشی کا پیش خیمہ تھی جس سے وہ خود بھی ابھی تک بالکل بے خبر تھی۔
اس کے جسم کے ایک ایک خلیے میں ہونے والا درد اور سر کا چکرانا اس ننھی سی جان کی آمد کی دستک تھی جو حمزہ اور اس کی محبت کے ثمر کے طور پر اس کے بدن میں پرورش پانا شروع ہو چکی تھی۔ حمزہ نے جب نمل کو اس قدر نڈھال دیکھا تو اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ اسے بار بار اپنے سینے سے لگاتا، اس کے ماتھے پر پسینہ صاف کرتا اور اسے تسلی دیتا، لیکن نمل کی حالت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے ہر لمحہ ایک عجیب سی گھبراہٹ گھیرے ہوئے تھی، جیسے اس کا اپنا وجود ہی اس کے لیے بوجھ بن رہا ہو۔ وہ بار بار وامٹنگ کی وجہ سے نڈھال ہو کر حمزہ کے بازوؤں میں ہی ڈھیر ہو جاتی اور اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو حمزہ کو بے چین کر دیتے۔ حمزہ نے ڈاکٹر کو کال کیا اور خود نمل کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ سہلانے لگا، جو بخار اور نقاہت کی وجہ سے کپکپا رہے تھے۔ نمل کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ رہی ہے، جو اسے بے حال تو کر رہی ہے مگر اس میں ایک عجیب سا تقدس بھی چھپا ہوا ہے۔ وہ حمزہ کی قمیص کو مضبوطی سے تھامے اس کی آغوش میں دبکی ہوئی تھی اور حمزہ اسے مسلسل اپنی محبت اور قربت کی تپش دے رہا تھا تاکہ اس کی بے چینی کم ہو سکے۔ اسے علم نہیں تھا کہ یہ تکلیف دراصل اس کے اور حمزہ کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے امر کرنے والی ہے، اور وہ ننھی سی جان جو اس وقت اسے تڑپا رہی تھی مستقبل میں ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بننے والی تھی۔ حمزہ نے نہایت نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سرگوشی کی کہ نمل بس تھوڑی دیر ہمت کریں، ڈاکٹر راستے میں ہے، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ نمل نے اس کے کندھے پر سر ٹکا کر ایک لمبا پرسکون سانس لیا۔ حالانکہ درد ابھی باقی تھا مگر حمزہ کی موجودگی نے اس کے اندر کے طوفان کو کسی حد تک تھام لیا تھا۔ حمزہ کی بے چینی اب حد سے بڑھ رہی تھی۔ وہ نمل کی بار بار ہوتی متلی اور اس کی نقاہت کو دیکھ کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خوشگوار دستک ہوئی اور اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے نہایت ہی نرمی سے نمل کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے باتھ روم تک لے گیا جہاں نمل کا برا حال ہو رہا تھا۔ حمزہ نے اپنی جیب سے ایک پریگننسی ٹیسٹ اسٹک نکالی جو شاید اسی شک کی بنا پر ابھی منگوا کر لایا تھا۔ اس نے نمل کے کانپتے ہاتھوں میں وہ اسٹک تھمائی اور بہت دھیرے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سرگوشی کی کہ نمل پریشان مت ہو، بس ایک بار یہ ٹیسٹ کر لے، مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگی بدلنے والی ہے۔ نمل نے حیرت اور بے یقینی سے حمزہ کو دیکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ تمام تر تکلیف اور بے چینی دراصل ایک نئی زندگی کی نوید ہو سکتی ہے۔ وہ لرزتے قدموں سے اندر گئی جبکہ حمزہ باہر دل تھامے کھڑا رہا۔ اس کا ایک ایک پل صدیوں پر محیط ہو رہا تھا اور وہ مسلسل دعا کر رہا تھا کہ کاش یہ سچ ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب نمل باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹک پر 2 شوخ گلابی لکیریں صاف چمک رہی تھیں۔ نمل کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور اس نے خاموشی سے وہ اسٹک حمزہ کی طرف بڑھا دی۔ حمزہ نے جیسے ہی ان 2 لکیروں کو دیکھا اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر نمل کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ نمل جو ابھی تک تکلیف سے نڈھال تھی حمزہ کے مضبوط حصار میں آتے ہی سارا دکھ بھول گئی۔ حمزہ نے اسے ہوا میں گول گھمایا اور والہانہ انداز میں اس کے ماتھے، آنکھوں اور ہاتھوں پر اپنی محبت کی مہر ضبط کر دی۔ وہ اس وقت دنیا کا خوش نصیب ترین انسان لگ رہا تھا کیونکہ جس لڑکی کو حلالہ کے نام پر اس کے پاس بھیجا گیا تھا آج وہ اس کے سچے وارث کی ماں بننے والی تھی۔ نمل نے حمزہ کے سینے پر سر رکھ کر ایک لمبا اور پرسکون سانس لیا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے بدن میں پلنے والی یہ ننھی سی جان اب ان دونوں کے رشتے کو فولاد کی طرح مضبوط کر دے گی اور اب کوئی دانیال یا کوئی بھی طوفان انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکے گا۔ حمزہ نے نمل کو اس قدر شدت سے اپنے حصار میں بھینچ رکھا تھا کہ نمل کو اس کی تیز دھڑکنیں اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اسے بار بار چوم رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے خوشی کے آنسو حمزہ کی قمیص کو بھگو رہے تھے۔ حمزہ نے اسے آہستہ سے بیڈ سے پر اٹھایا اور خود اس کے قدموں میں فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے نمل کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ایک ایسی عقیدت سے اسے دیکھا جیسے وہاں کوئی مقدس امانت رکھ دی گئی ہو۔ اس کے لہجے میں تھرتھراہٹ تھی جب وہ بولا کہ نمل، تم نے مجھے دنیا کا امیر ترین انسان بنا دیا ہے، اب کوئی طاقت تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ یہ بچہ ہماری محبت کی وہ مہر ہے جسے کوئی نہیں مٹا سکے گا۔ نمل نے کپکپاتے ہاتھوں سے حمزہ کے بال سہلائے اور سسکتے ہوئے کہا کہ حمزہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، دانیال اور امی جب یہ سنیں گے تو وہ تماشا کھڑا کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ سب منصوبہ تھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں اچانک ایک وحشیانہ چمک لہرائی اور اس نے نمل کے ہاتھ چومتے ہوئے نہایت ہی شفاق مگر اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا کہ انہیں آنے تو نمل، اب میں وہ حمزہ شاہ نہیں رہا جو خاموشی سے ان کے وار سہتا رہے۔
اب میرے پاس تمہیں اپنے پاس رکھنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب وہ چاہ کر بھی قانونی طور پر تمہارا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ابھی وہ اسی رومانوی اور جذباتی گفتگو میں مصروف تھے کہ نیچے ڈور بیل کی مسلسل اور وحشیانہ آواز گونجنے لگی۔ حمزہ سمجھ گیا کہ دانیال اپنی پوری نفری اور نمل کی ماں کے ساتھ تھمکا ہے، کیونکہ آج عدالتی نوٹس کی آخری تاریخ تھی۔ حمزہ نے نمل کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود نیچے کی طرف بڑھا۔ ڈرائنگ روم میں دانیال آپے سے باہر ہو رہا تھا اور نمل کی ماں رو رو کر دہائیاں دے رہی تھی کہ ان کی بیٹی کو واپس کیا جائے۔ دانیال نے حمزہ کو دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیا کہ حمزہ شاہ، وقت ختم ہو گیا، نکاح کے کاغذات اور طلاق نامہ لے کر آؤ، ورنہ میں پولیس بلا لوں گا۔ حمزہ بڑے اطمینان سے صوفے پر بیٹھا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ پولیس کو ضرور بلاؤ دانیال، کیونکہ اب معاملہ صرف ایک رات کے نکاح کا نہیں رہا۔ نمل اب میرے ہونے والے اولاد کی ماں ہے، وہ حاملہ ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے پورے کمرے میں سکتہ طاری ہو گیا۔ دانیال کے ہاتھ سے فائل گر گئی اور نمل کی ماں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دانیال کا چہرہ غصے اور شکست سے کالا پڑ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اخلاقی اور قانونی طور پر اس کا ہر دعویٰ دم توڑ چکا ہے۔ حمزہ نے اٹھ کر دانیال کے قریب جا کر اس کے کان میں سرگوشی کی کہ اب وہ میری ہے ہمیشہ کے لیے، اور تم اب اس کی زندگی کا ایک گندا خواب بن کر رہ گئے ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اپنی زمینوں میں زندہ گاڑ دوں۔ دانیال ذلت اور رسوائی کا بوجھ لیے وہاں سے پیر پر تختہ نکل گیا، جبکہ نمل کی ماں وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن حمزہ نے انہیں ایک نظر بھی دیکھنا گوارا نہ کیا اور واپس اوپر اپنے اسی کمرے کی طرف بھاگا جہاں نمل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی نمل کو دوبارہ اپنی باہوں میں بھر لیا اور ان کی غربت کی اس رات نے ان کے درمیان ایک ایسی آنی دیوار کھڑی کر دی جسے اب دنیا کی کوئی سازش نہیں گرا سکتی تھی۔ سورج کی تمازت دھیرے دھیرے کم ہو رہی تھی اور حویلی کے در و دیوار پر شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ نمل جو اب حمزہ کی محبت کے زیر اثر اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن گزار رہی تھی، اچانک ایک ایسے طوفان کی زد میں آ کے جس طرح اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہوا یوں کہ حمزہ کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا کہ اچانک دانیال کی کال نمل کے فون پر آئی۔ نمل نے ہمیشہ کی طرح اسے نظر انداز کرنا چاہا، لیکن دانیال کے ایک میسج نے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر دیے، جس میں لکھا تھا کہ جس حمزہ شاہ کو تم اپنا مسیحا سمجھتی ہو، ذرا اس کے ماضی کے کالے پنوں کو تو دیکھو، وہ حلالہ کے نام پر عورتوں کا سودا کرنے والا پہلا کھلاڑی ہے۔ دانیال نے کچھ ایسی تصاویر اور پرانے عدالتی کاغذ واٹس ایپ کیے جن میں حمزہ شاہ ایک کمسن لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا اور اس پر الزام تھا کہ اس نے برسوں پہلے اپنی جوانی کے نشے میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی تھی اور اسے بھی اسی طرح محبت کے جال میں پھنسایا تھا جیسے اب نمل کو پھنسایا ہے۔ نمل کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بدن میں پلنے والی ننھی جان بھی اسے تانا دے رہی ہو کہ اس کا باپ ایک فریبی ہے۔ وہ پوری رات ان کاغذات کو دیکھتی ہی رہی اور اس کا پارا چڑھتا گیا۔ اس کے ذہن میں حمزہ کی دی ہوئی تمام تر عزت اور وہ والہانہ لمحات اب ایک دھوکہ لگنے لگے تھے۔ جب رات کے پچھلے پہر حمزہ تھکا ہارا گھر لوٹا تو اس کے چہرے پر نمل کے لیے وہی پرانی تڑپ اور مسکراہٹ تھی۔ وہ جیسے ہی نمل کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر پیار دینا چاہا، نمل نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ حمزہ ابھی سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ نمل نے پوری قوت سے اس کے وجی چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ کمرے کی خاموشی میں اس تھپڑ کی گونج کسی دھماکے کی طرح سنائی دی۔ حمزہ صدمے سے اپنے گال سہلاتا رہ گیا، جبکہ نمل کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ غصے اور حقارت سے چلائی کہ تم دھوکے باز ہو حمزہ شاہ، تم نے مجھے اپنی محبت کے جال میں اس لیے پھنسایا تاکہ تم اپنی اس پرانی گندگی کو چھپا سکو۔ تم تو حلالہ اور نکاح کے نام پر سودا کرنے والے شکاری ہو۔ میں نے تمہیں اپنا سب کچھ مان لیا تھا، لیکن تم تو شیطان نکلے۔ تم مجھے بھی اسی طرح استعمال کر رہے تھے جیسے تم نے برسوں پہلے اس معصوم لڑکی کو کیا تھا۔ نمل نے وہ تمام تر کاغذات اور تصاویر حمزہ کے منہ پر دے ماری۔ حمزہ نے جب ان کاغذات کو دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کی خاموشی نمل کے لیے اس کے جرم کا اعتراف بن چکی تھی۔ نمل نے تڑپ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور دھاڑ کر کہا کہ کاش یہ بچہ تمہارا نہ ہوتا۔ میں اس ذلت کے ساتھ تمہارے سائے میں ایک پل بھی نہیں رکوں گی۔ حمزہ نے کپ کپاتے لہجے میں کچھ کہنا چاہا، لیکن نمل نے اسے ہاتھ کے اشارے سے ہی
روک دیا۔ اسی لمحے حویلی کے بند کمرے میں ایک ایسا گہرا راز دفن ہو گیا جس نے ان کی محبت کی عمارت کو بنیادوں سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کیا حمزہ واقعی مجرم تھا، یا یہ دانیال کی کوئی ایسی چال تھی جس میں سچ اور جھوٹ کو اس طرح ملایا گیا تھا کہ حمزہ کے پاس صفائی دینے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا؟